ہیں۔ حالانکہ جس طرح کافروں کا اعتراض بالکل باطل ہے اور بدعتی اور گمراہ قسم کے لوگوں کا اہل سنت و جماعت کے خلاف اعتراض باطل ہے، اسی طرح فقہ حنفی کے مخالفین اور متعصبین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حاسدین کا اعتراض بھی باطل ہے۔ بحمد تعالی دلائل کی روشنی میں فقہ حنفی کی خصوصیات اور محاسن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی وجہ سے حکام نے اور عوام نے، یعنی حاکموں نے، بادشاہوں نے اور عام مسلمانوں نے فقہ حنفی کو جو قبول کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے بھی اور حکام کے لیے بھی فقہ حنفی میں بہت سارے فوائد موجود تھے۔ فقہ حنفی سب کے لیے مفید ہے اور عوام الناس کے لیے اس میں یہ دافع حرج ہے، اس میں سہولت و یسر ہے، اور ہر اعتبار سے فقہ حنفی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک فائدے کا جو موقف تھا، اس لیے عوام نے اور حکام نے فقہ حنفی کو اس کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی وجہ سے قبول کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فقہ حنفی کو یہ جو ہے نا وہ عظمت اور شان عطا کی کہ مسلم امہ کی میجورٹی جو ہے وہ فقہ حنفی کی فالورز ہے۔ تو ان خصوصیات میں سے میں 5 خصوصیات بیان کروں گا اور 5 محاسن بیان کروں گا کہ باقی فقہ کے مقابلے میں اور باقی دیگر ائمہ کے اجتہاد کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اور ان کا اجتہاد جو ہے وہ کن خصوصیات اور محاسن کا حامل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فقہ حنفی میں ایک خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس میں شخصی آزادی کا تحفظ، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ دیگر ائمہ کی فقہ کو دیکھ لیں، شوافی، حنابلہ اور دیگر فقہ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ فقہ حنفی میں شخصی آزادی جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس شخصی آزادی کا جو لحاظ ہے وہ فقہ حنفی میں رکھا گیا۔ اس کی ایک مثال ہے ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح کرنا۔ اب فقہ حنفی میں عورت کے اس اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور شریعت کی طرف سے جو عورت کو اختیار دیا گیا ہے، بالغ لڑکی کو اپنے نفس پر جو مکمل اختیار دیا گیا ہے رشتے کے انتخاب میں اور ایجاب و قبول کے حقدار ہونے میں، جو لڑکی کو عورت کو اختیار دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، اس کا اگر کما حق ہو اگر کسی نے لحاظ کیا ہے تو وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے موقف کے مطابق لڑکی عاقلہ بالغہ اگر وہ اپنا کف میں نکاح اپنی مرضی کے ساتھ کرتی ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اگر کف میں وہ نکاح کرتی ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات سے، قرآن مجید کی آیات کے عموم سے اور صحیح احادیث اور آثار صحابہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شخصی آزادی اور اختیار عورت کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، پس انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کریں، ان ينكحن کہ وہ اپنے عورتوں کے اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کریں، تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہاں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، سابقہ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، سابقہ شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو جو عورت کے ولی ہیں ان کو روکنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تیسری طلاق، تو اب وہ عورت سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے
حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت غیر کے ساتھ نکاح کرے۔ نکاح کون کرے گی؟ عورت۔ تو عورت کو نکاح کرنے کا قرآن نے کیا دیا ہے؟ اختیار عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5138۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستأمر، فرمایا کہ ایم یعنی سیبہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے حتی تستأمر، حتیٰ کہ اس سے امر لے لیا جائے، یعنی اس کا حکم لے لیا جائے۔ ولا تنکح البکر، اور باکرہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ تستأذن، حتیٰ کہ اس کی اجازت لے لی جائے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 5138، حضرت خنسہ بنت خزام الانصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا، اس حالت میں وہ سیبہ تھی، یعنی پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہوئی تھی۔ فکرہت ذالک، تو انہوں نے اپنے باپ کے اس کیے ہوئے نکاح کو ناپسند کیا، اچھا نہیں جانا، اور وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عورت آ گئی، خنسہ بنت خزام الانصاریہ، فرد نکاحہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کو رد کر دیا، جو ان کی مرضی اور اختیار کے بعد ان کی مرضی اور اختیار کے بغیر جو ان کا نکاح کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ تو یہ احادیث میں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت کی طرف سے از خود نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور اس کے اختیار کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نکاح کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3477 میں لالیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیہا، سیبہ عورت اپنے ولی کی بنسبت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے، یعنی ایک طرف اس کا ولی اس کا نکاح کرے، اس سے زیادہ حقدار وہ اپنی خود حقدار ہے کہ وہ اپنے آپ کا کہیں نکاح کر لے۔ تو یہ دلائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، جن دلائل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ عورت اپنا نکاح کف میں اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتی ہے، یہ شریعت کی طرف سے اسے شخصی اختیار دیا گیا ہے جس کو وہ اختیار کو استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 پر اور 276 پر بڑی ہی واضح اور صریح حدیث ہے۔ ایک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میرے بچوں کے چچا نے یعنی میرے دیور نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور میرے باپ نے اس نکاح کے پیغام کو رد کر دیا، میرے باپ نے میرا وہاں نکاح نہیں کیا، اور میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر کہیں اور نکاح کر دیا ہے، وَأَنَا كَارِهَةٌ، اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے باپ کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا، تو اس نے آ کے کہا انی انکحتھا ولم آلوھا خیرا، کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نکاح کیا ہے اور میں نے نکاح کرنے میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، بلکہ میں نے بہتر سے بہتر اس کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سوچا اور میں نے بہتر سوچ کے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حکم دیا لا نکاح، تیرا نکاح نہیں ہوا، اذهبی فانکحی من شئتی، جا چلی جا جس کے ساتھ تو چاہے اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو اب جو اختیار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان خاتون کو عطا کیا ہے، اس اختیار کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ جو شخصی آزادی ہے اس کا تحفظ فراہم کیا ہے تو فقہ حنفی میں۔ اور آخری اس مسئلے پر جو روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا اثر ہے، اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں ایک روایت اس کے مقابلے میں جو پیش کی جاتی ہے
کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح درست نہیں ہے۔ اس حدیث کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اب یہ اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، بلکہ بہت سارے اور فقہا کا بھی، کہ راوی حدیث اگر خود اس راوی کا عمل اس مروی روایت کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو اس روایت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس روایت کی کوئی ایسی معقول توجیہ کی جائے گی جو اس عصر صحابی اور اس مروی روایت کے دونوں تطبیق ہو جائے اور مطابقت ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ اب ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 3 صفحہ 276 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی جو بیٹی تھی حفصہ، ان کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ نے منذر بن زبیر ان کے ساتھ فرما دیا، اس حالت میں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق وہ وہاں سے غائب تھے، موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کا نکاح کیوں کیا گیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو فرمایا اترغب عن المنذر، کیا آپ منذر کو پسند نہیں کرتے؟ میں نے حفصہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی بتاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر کفر میں نکاح کر دیا جائے تو نکاح واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود راوی ہیں اس حدیث کی جو سنے بھی دو دیگر کتب میں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، تو نکاح اس کا محمل کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی توجیہ یہی ہے کہ غیر کفر میں اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ تو ان روایات اور احادیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی آزادی کا تحفظ اور لحاظ کیا ہے۔ اس خصوصیت کی بنا پر بھی فقہ حنفی لوگوں نے قبول کیا، اور آگے جو اس کی خصوصیت وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فقہ حنفی جو ہے دنیا میں پھیلی ہے تو اپنی خصوصیات، اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلی ہے۔ دوسری خصوصیت فقہ حنفی کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی